عمران خان اور پی ٹی آئی پر بڑا خودکش حملہ۔ عمران خان کو جیل میں کون سی مشکل درپیش ہے، ان کی جان کو کیا خطرہ ہے؟ 15 اکتوبر کو پی ٹی آئی نے پھر احتجاج کی کال دے دی۔ علی امین گنڈاپور، بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سیف، شیخ وقاص اسلم، شیخ وقاص اکرم شدید مخالف، جبکہ حماد اظہر، سلمان اکرم راجہ اور خالد خورشید اس کے حامی۔ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں ان دونوں گروپوں کے درمیان شدید جملوں کا تبادلہ۔ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ یعنی ایکس اکاؤنٹ کون استعمال کر رہا ہے؟ کون سی طاقت ہے جو پی ٹی آئی اور عمران خان کو استعمال کر رہی ہے؟ اور کیا تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرانے جا رہی ہے؟ جی ہاں، میں آپ کو اس پر بات کروں گا ویڈیو کے اینڈ پہ۔ تو آئیے چلتے ہیں عمران خان کی دوبارہ احتجاج کی کال کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے کہ 15، 16، 17 اور 18 اکتوبر کو جو ہے وہ اسلام آباد میں SCO کانفرنس، شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس کا سربراہی اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ اس کی تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ کچھ ایڈوانس جو ان کے مشنز ہوتے ہیں وہ پاکستان آ چکے ہیں۔ اس وقت جو اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال ہے وہ تمام شہر کو صاف ستھرا کر سجا دیا گیا ہے۔ ابھی تک شہر میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کسی قسم کی کسی طرف آنے جانے میں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ 16 تا 18 اکتوبر جو ہے وہ اسلام آباد کے تمام نجی سرکاری سکول کالجز بند رہیں گے۔ اسی طرح تمام ریسٹورنٹس، شادی ہالز اور اس طرح کے دیگر ادارے جو ہیں وہ بھی بند رہیں گے، جبکہ انہی تاریخوں میں عوام کا ڈی چوک یا ریڈ زون کی طرف جانا بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ اب ایک طرف حکومت جو ہے وہ فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ہائی پروفائل وہ اجلاس ہے جس میں تقریباً 12 ممالک کے سربراہان اور کافی ممالک سے مختلف سطح کے وفود جو ہے وہ اس میں شرکت کریں گے۔ اب پی ٹی آئی نے اس موقع پر ایک دفعہ کال جو احتجاج کی کال کیوں دی ہے؟ ابھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ عمران خان جو ڈالا جیل میں قید ہیں ان پر ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ آپ 18 تاریخ تک ان سے کوئی بھی بندہ ملاقات نہیں کر سکتا، تو آخر عمران خان کی طرف سے احتجاج کی جو کال دی گئی ہے اس کا پیغام باہر کیسے گیا؟ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے اور یا ایکس اکاؤنٹ جو ہے وہ کون ہینڈل کر رہا ہے؟ کیا یہ احتجاج کی جو کال ہے یہ عمران خان کی طرف سے ہے یا صرف مقامی جو ہے وہ سیاسی قیادت اس نے دی ہے؟ جی ہاں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے دوستوں اور ساتھیوں۔ اب جو پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی ہے نا، اس میں انتہائی شدید قسم کی جو ہے نا وہ گرما گرم بحث آپس میں ہوتی رہی ہے کہ یہ احتجاج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا پہلے بھی جو احتجاج ہوا لاسٹ ٹائم، علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ چائنا چوک تک پہنچے اور اس کے بعد وہ پھر سکپ ہو گئے اور ایک بڑا لمبا ڈرامہ جناب کہ وہ 30 گھنٹے غائب رہے اور پھر کے پی اسمبلی کے اجلاس کے دوران وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک عجیب کہانی سنائی جس پر نہ تو لگتا ہے صوبائی اسمبلی کے ممبران نے جو ہے وہ کوئی ان پر جو ہے اعتماد کیا، نہ ہی پبلک کر رہی، ان کے کارکنان کر رہے تھے، کیونکہ وہ عین بیچ چوراہے میں احتجاج کرنے والے جو کارکنان تھے جو اپنی جانوں پر کھیل رہے تھے ان کو تنہا چھوڑ کر وہ وہاں سے پتلی گلی سے نکل لیے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک بڑا اہم اجلاس آپ کو پتہ جرگہ ہوا جس میں محسن نقوی بھی شامل تھے اور فیصل کریم کنڈی بھی، تو اس سے ایک الگ سے جیسچر ان کا شو ہوا کہ شاید وہ راہ راست پر آگے ہیں۔ تو کل جب کمیٹی کا اجلاس ہوا نا، یہ سیاسی کمیٹی جو پی ٹی آئی کی ہے، تو اس میں بھی علی امین گنڈاپور نے سب سے واضح آواز اٹھائی ہے کہ یہ موقع کسی صورت احتجاج کا جو ہے نا وہ نہیں ہے، ہم کسی صورت یہ احتجاج نہیں کرنا چاہ رہے۔ لیکن بہرحال جو پنجاب کے لوگ تھے، شیخ وقاص اکرم جو ہے وہ تو خیر مخالف تھے احتجاج کے، 3 اہم بندے حماد اظہر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب اور خالد خورشید صاحب جناب، یہ کہہ رہے تھے کہ ہر صورت احتجاج ہوگا یا پھر ہمیں حکومت جو ہے وہ عمران خان تک جیل میں رسائی دے۔
جس پر علی امین گنڈاپور نے انہیں کیا کہا کہ میں نے اپنے ذرائع سے, اپنے سورسز سے پتہ کروا لیا ہے اڈیالہ جیل میں بند عمران خان کے بارے میں کہ وہ مکمل صحت یاب ہیں, ان کو جیل میں کسی قسم کا کوئی خدشہ جو ہے نا وہ لاحق نہیں ہے, لہٰذا ہمیں اس نازک ترین موقع پر احتجاج نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کا پوائنٹ جو ہے واقعی بہت ویلڈ ہے. اور علی امین گنڈاپور صاحب کا اس وقت جو موقف ہے, بیرسٹر صاحب بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں اور بیرسٹر گوہر بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ جناب یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی جو ہے وہ احتجاج کی کال دیں. اور دوسرا دوستوں اور ساتھیوں, ہمارے تحریک انصاف کے جو دوست ہیں, جو کارکنان ہیں, ان کے سامنے بھی رکھیں گے پوائنٹ کہ دیکھیں پنڈی میں احتجاج ہوتا رہا, اسلام آباد میں احتجاج ہوتا رہا, آپ کی مرکزی قیادت کہاں ہوتی ہے پی ٹی آئی کی نا. آپ دیکھیں کہ اس وقت احتجاج جو علی امین گنڈاپور صاحب فرنٹ پہ تھے, صرف اس وقت کوئی بھی پی ٹی آئی کا جو لیڈر تھا, جو رہنما تھا, وہ احتجاج میں موجود نہیں تھا. یہ جو آج احتجاج پہ وہ سیاسی کمیٹی میں زور لگا رہے تھے نا حماد اظہر صاحب, یہ تو خود چھپتے پھر رہے ہیں, یہ کھل کے کہیں سامنے آ ہی نہیں رہے. لاہور میں جلسہ ہوا تھا جو, وہاں بھی ہم نے خود دیکھا کہ یہ چھپے چوری چھپے آئے ہیں, خطاب کیا اور بس پتلی گلی سے یہ نکل گئے ہیں جناب. تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ یہ جو احتجاج کی سیاست کرنے والے ہیں یا اس پہ زور لگانے والے ہیں, کیا یہ واقعی عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے اس طرح کے دوست ہیں کہ جناب دیکھیں موقع کس طرح ہے. اس طرح کے موقع پر آپ اس طرح کا احتجاج کر کے آپ اپنے گلے میں ہی ڈھول ڈال رہے ہیں جناب کہ دیکھیں ایک تو بین الاقوامی سطح پر جو ہے آپ کے حوالے سے ہی اچھا امیج نہیں ابھرے گا کہ پی ٹی آئی ہی واحد وہ جماعت کیوں ہے جو اہم ترین موقع پر احتجاج کرتی ہے اور پاکستان کے مفادات کے خلاف چلی جاتی ہے. اور دوسرا, جہاں کی جو مقتدر قوتیں ہیں, ہماری مقتدرہ ہے یا باقی سیاسی جماعتیں ہیں یا پھر عوام ہیں, ان کے سامنے بھی کوئی بہت اچھا پیغام نہیں جائے گا. کیونکہ جو میں نے کہا تھا نا کہ تاریخ دہرانے والی ہے, وہ یہی ہے کہ دیکھیں آج ٹھیک 10 سال بعد, سال کے تقریباً انہی دنوں میں چائنیز وزیر اعظم دوبارہ پاکستان آ رہے ہیں اور بڑے ہی اہم ترین اس وقت بھی حالات ہیں کہ وہ نیو گوادر ایئرپورٹ کا وہ جو ہے وہ افتتاح بھی کریں گے اور پھر اور بھی کئی طرح کے ایگریمنٹ جو ہے نا وہ ہونے جا رہے ہیں. تو آیا اس موقع پر ہی پھر کیوں اسلام آباد کو جو ہے وہ آپ احتجاج کا مرکز بنانا چاہ رہے ہیں؟ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے یہ آپ کو بھی اور سب کو نظر آ رہا ہے. اچھا, اس میں دوسرا اہم ترین جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی تھی کہ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں اجازت کی ملاقات کرنے کی ملاقات کی اجازت دی جائے, لیکن ہائی کورٹ سے ان کی یہ درخواست رد ہو گئی. اس کے بعد رد عمل میں آ کر پی ٹی آئی نے وہاں پر احتجاج کی کال دے دی. یہ کوئی لمبی نہیں تھی, بڑی لمبی کو حکومت نے پابندی لگا دی تھی, یہ محض 18 تک پابندی تھی کہ وہ امن و امان کی صورتحال کے باعث جیل کے تمام قیدیوں پر ملنے کی پابندی وہ عائد کر دی گئی تھی. لیکن احتجاج کی کال جو ہے نا یہ کسی طرح بھی اس وقت پاکستان کے حق میں نہیں ہے. لیکن دوسری طرف اپوزیشن لیڈر جو ہے قومی اسمبلی میں عمر ایوب صاحب, انہوں نے ایک دفعہ پھر وہ جملہ دہرا دیا کہ عمران ہماری ریڈ لائن ہے جناب. تو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی دوستوں اور ساتھیوں. آپ سب کا حق ہے وہ جس مرضی سیاسی جماعت کو سپورٹ کریں, ہمیں کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ریڈ لائن پاکستان ہے. اگر پاکستان کا وجود ہے, اگر پاکستان کی ترقی ہے, اگر پاکستان کا استحکام ہے, تو کوئی ذات بھی ہو, کوئی بھی ہو, وہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. یہ بار بار ریڈ لائن کی رٹ جو ہے نا یہ پاکستان کو خراب کر رہی ہے. پاکستان میں جو آپ لوگوں کا خود امیج ہے اس کو آہستہ آہستہ ڈیمیج کر رہی ہے. اس کو سوچنا چاہیے کہ شخصیات جو ہوتی ہیں وہ آج تک کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ چلے گئے. الحمدللہ یہ ملک قائم رہے گا, یہ قائم ہونے کے لیے بنا تھا اور یہ اسی طرح اللہ کے کرم و فضل سے آگے بڑھتا رہے گا. کوئی بھی شخصیت اس ملک کی ریڈ لائن نہیں ہے اور نہ ہی آئندہ ہوگی. اچھا دوستوں اور ساتھیوں, اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان نے, جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ کیا واقعی عمران خان نے یہ کال دی ہے یا پھر یہ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے عمران خان اور پی ٹی آئی پر خود کو حملہ کر دیا ہے. یہ جناب یہ اس طرح کی کال دے کے, خاص کر 15 اکتوبر والی کال جو ہے نا,
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دیکھیں کہ ریاست جو ہے وہ اگر تھوڑے سے حالات بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں تو جب آپ اس اہم ترین موقع پر اس طرح کی احتجاج کی کال دیں گے یا وہاں پہ آپ اکٹھے ہو جائیں گے، وہاں پہ کسی طرح کا کوئی آپ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کر دیں گے تو اس کے برے اثرات ہی مرتب ہوں گے۔ تو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں علی امین گنڈا پور کو کہ ان کا جیسچر جو بھی رہا ہو، لیکن آج تک کی اطلاعات کے مطابق کہ سیاسی کمیٹی میں انہوں نے بھرپور آواز اٹھائی ہے کہ یہ کسی صورت احتجاج ہے نا اس وقت نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا بڑا اہم ترین نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ دیکھیں یہ جو قیادت والے کرنے والے لوگ ہیں یہ خود تو پیچھے ہوتے ہیں، جبکہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، پھر سارا بار جو ہے وہ ان کے کندھوں پر آ جاتا ہے، اور دوسرا ان کے پاس پارٹی کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، فنڈز بھی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی اب تک جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں، جلسے جلوس ہوئے ہیں، ہم نے 75 کروڑ روپیہ ان پہ لگا دیا ہے جناب۔ اب پارٹی اتنے زیادہ فنڈز کہاں سے لے کے آئے گی، لوگوں کو روز کیسے موبلائز کرے گی جناب؟ تو یہ انہوں نے بڑا وائلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے ہر لحاظ سے۔ تو میرے خیال میں جو سیاسی کمیٹی ہے اس کو اس پر غور کرنا چاہیے، جو احتجاج پر جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں ان کو ضرور سوچنا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ سیاسی کمیٹی کا فیصلہ اب کور کمیٹی میں چلا گیا ہے، کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن بہرحال بیرسٹر سیف، بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور صاحب کے موقف کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہیں کہ اس موقع پر پی ٹی آئی کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ عمران خان کو بھی سلامت رکھے، اس ملک کو بھی سلامت رکھے، اور ہم سب کو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔